من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ احسن الخالقین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست اور میرے بھائی کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو میں نے آج کی مجلس کے لیے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پروردگار عالم انسان کو پیدا کر کے، انسان کو خلق کر کے پروردگار عالم اپنے اوپر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یہ افتخار، یہ فخر پروردگار انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کائنات میں کیا نہیں پیدا کیا، بالخصوص یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ پروردگار عالم نے جب یہ سورج بھی پیدا کیا تو ایسے عظیم الجثہ سورج کو پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے افتخار نہیں کیا۔ زمین کا فرش بچھایا، اللہ نے فخر نہیں کیا۔ 7 آسمان بنائے، اللہ نے فخر نہیں کیا۔ جنت اور اس کی نعمتوں کو بنایا، لیکن اللہ نے فخر نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے شاباشی دو کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میری تعریف کرو کہ میں خالق انسان ہوں۔ یہ عظمت ہے انسان کی کہ جسے پروردگار عالم قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے کہ انسان کتنا بلند ہے۔ اے انسان، میں نے تجھے اشرف مخلوقات بنایا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ جب انسان کی پرسنالٹی بڑھ جایا کرتی ہے،
تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جانور میں اور انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن انسان سے بہرحال سوال کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک ملک میں ایک عام انسان ہے جو فٹ پاتھ پر نیوز پیپر بچھا کر سو جاتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن اگر ملک کے حالات خراب ہو جائیں تو جو حاکم ہوا کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، اسے جواب دینا ہوگا۔ تو انسان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا تھا تو تم نے زندگی جانوروں جیسی کیوں کی؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ موت ایک بار ان کے پاس ضرور آئے گی اور اس کے بعد انہیں میری بارگاہ میں لے کر آئے گی یہ موت۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں بتایا جائے گا کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کل نفس، یہ ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں اور یہ آیت بہت ہی مشہور ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے۔ اللہ جانتا ہے یہ انسان ہے، انسان اگر اسے اختیار دے دیا جائے کہ جب تمہارا دل چاہے تو تم چلے آؤ، تو یہ کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ثم الینا ترجعون، تم پلٹائے جاؤ گے میری بارگاہ میں، خود سے آنے والے تم نہیں ہو۔ تو اللہ نے کہا تم کو واپس بلایا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ گے۔ جانتے ہیں یہ واپس آنے کی بات کب ہوتی ہے؟ جب کسی کو بھیجا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر پر ایک شخص کا آپ کے موبائل پر فون آتا ہے کہ میں فلاں ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اپنی گھر میں اپنی اہلیہ سے یہی تو کہیں گے نا، میرا ایک دوست آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرا ایک دوست آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے غلام کو، اپنے سرونٹ کو، اپنے خادم کو اگر آپ نے مارکیٹ بھیجا ہے تو آپ اپنی اہلیہ سے یہ کہیں گے کہ میں وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کی واپسی کا انتظار ہوتا ہے۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، بلکہ کہا تم واپس آؤ گے۔ واپس آنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عالم ارواح سے بھیجا ہے کہ تم یہاں جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے یہاں پر تمہیں کھیتی کرنا ہے، اور اس کا جو پھل ہے، اس کا جو اناج ہے تمہیں آخرت میں کاٹنا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں جیسا تمہارا بیج ہوگا ویسی ہی کھیتی ہوگی، جیسا تمہارا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا۔ اگر تم نے نیم کو بویا ہے تو اس کا پھل کڑوا ہوگا، اگر تم نے اچھے قسم کے پھل اور فروٹ جو ہیں بوئے ہیں تو اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ بس اسی طریقے سے نظام کائنات بھی ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر وہاں کے لیے تیاری کریں۔ یاد رکھیے گا، دنیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہی دنیا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے
کہ یہ دنیا جو ہے اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں گے، لیکن اگر اس دنیا کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آخرت بھی خراب کریں گے۔ تو دنیا کو تو استعمال کرنا ہے، دنیا کو تو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے حاصل کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آدم سے لے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا ایک ہی میسج تھا، ایک ہی پیغام تھا کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے رہنا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکیں۔ دنیا میں رہ کر آخرت کو آباد کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ تارک دنیا ہو کر، دنیا کو چھوڑ کر جو ہے کوئی آخرت کو بنا نہیں سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی ترک دنیا معنی و مفہوم نہیں رکھتا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم صرف اللہ اللہ کریں گے، تو ایسے لوگ اتنے برے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر جو ہے جنگل میں چلے جاتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ کھا کر اور پتہ پہن کر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے معنویت کو حاصل کر لیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے اسپریچولیٹی کو حاصل کر لیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کمال معنوی کو حاصل کر لیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن اور رابطہ ہمارے خدا سے اس عمل کے ذریعے سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بال بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے احباب کو چھوڑ کر جو ہے جنگل میں چلا جائے اور وہاں پر جو ہے ایک صوفیانہ زندگی بسر کرے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ اتنا گندا انسان ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، پتہ کھا رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک مصلی بچھا دیا ہے، اسی پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دنوں رات مصلی پر بیٹھ کر اس کی بندگی کر رہا ہے، اور کوئی اس کا کام نہیں ہے، پتہ کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ انسان مسلمان بھی نہیں ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے، اللہ کا سجدہ کر رہا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے، راتوں میں عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ اللہ والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر جو ہے لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی دنیا کو بھی آباد کریں، لیکن اس طریقے سے دنیا کا استعمال کریں کہ آخرت خراب نہ ہونے پائے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک مثال لیجئے، مثلا ایک شخص جو ہے جو جنگل میں رہتا ہے، وہ یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ جو ہے کون سی بات ہے؟ جنگل میں آپ ہیں، انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ مثلا شراب پی کر گناہ کرتا ہے، جھوٹ بول کر گناہ کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھ کر گناہ کرتا ہے، خیانت کر کے گناہ کرتا ہے، ماں باپ کا احترام نہ کر کے گناہ کرتا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں نا، گناہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں ایک چند مثالیں میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ لیکن جب کوئی جنگل میں ہے تو وہ غیبت کیسے کرے گا؟ غیبت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ
لوگ ہوں، جب وہ جنگل میں ہے نامحرموں کو کیسے دیکھے گا جبکہ وہاں پر کوئی نامحرم ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں پر تو گناہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ جہاں اسباب گناہ ہوں وہاں پر اپنی زندگی اس طریقے سے گزار لے کہ اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے پائے، ایسے ہی انسان کو مومن کامل کہا جاتا ہے۔ یہی انسان جو ہے بہت ہی سچا انسان ہے، یہی اللہ والا انسان ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کو لینا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کتنا لینا چاہیے دنیا کو، کتنا چھوڑنا چاہیے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہیں پر آپ دیکھیں گے انہوں نے دنیا کی برائی کی ہے اور دنیا کو برا کہا ہے اور کہا ہے طلقتک ثلاثا لا رجوع بعدہا، اے دنیا میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر رجوع اور پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ علی جو ہے دنیا کو اس طریقے سے جو ہے دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ دنیا علی کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بکری کے ناک سے نکلے ہوئے پانی سے بھی زیادہ علی کی نگاہ میں دنیا جو ہے منفور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے علی کی نگاہ میں دنیا یہ ہے۔ اور ایک مثال اور لے لیجئے، علی کا ایک چاہنے والا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، مولا کائنات اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تیمارداری کے لیے آتے ہیں، اس کے گھر پہ جاتے ہیں۔ وہ چاہنے والا کہتا ہے یا علی آپ آئے، میرا دل بہت خوش ہو گیا، آپ کے آنے سے میری بیماری چلی گئی، آپ کے چہرے پر نور کا دیدار کیا تو ہماری طبیعت اچھی ہو گئی۔ اب ایک کام اور کر دیجئے اور وہ یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ شب و روز جو ہے ادھر چند دنوں سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے کہ وہ شب و روز جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اسے بچوں سے کوئی مطلب ہے، نہ رشتہ داروں سے کوئی مطلب ہے، نہ کاروبار سے کوئی مطلب ہے، صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آپ نے آواز دی، مولا متقیان نے آواز دی کہ تو نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جو عبادت کر رہا ہے، یاد رکھ اس عبادت سے خدا خوش نہیں ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ ایسی عبادت جو ان لوگوں کو انسانوں سے دور کر دے وہ عبادت جو ہے پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ درمیان میں رہنا ہے، انسانوں کے درمیان میں رہنا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ بڑی حسین مثال جو ہے مولا کائنات نے دی اور کہا کہ تقوی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا سنو، تقوی جو ہے اس کو یوں سمجھو کہ تم ایک ایسی خاردار جھاڑیوں سے گزر رہے ہو کہ جس کے داہنی طرف بھی کانٹا ہے، بائیں طرف بھی کانٹا ہے، زمین میں بھی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، تمہارے سر کے اوپر بھی جو ہے کانٹا ہے اور اس کے اندر ایک بہت باریک راستہ ہے۔ سنیں کیا حسین مثال ہے، کیا خوبصورت مثال ہے جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے دی ہے۔ کہا اس باریک راستے سے نکل جاؤ اور تمہارے بدن کے اوپر ایک بہت ہی باریک کپڑا ہے، تم اس باریک راستے سے اس طریقے سے گزر جاؤ کہ نہ تمہارے پیروں میں کانٹا دھسے، نہ تمہارے کپڑے کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کیا کہا مولا نے؟ متقی کون ہے؟ جو کانٹوں کے درمیان ہے۔ کانٹوں کو مولا کائنات نے گناہوں سے تشبیہ دی ہے کہ اس دنیا میں جب تم رہو گے تو تمہاری داہنی طرف بھی گناہ ہے، تمہارے بائیں طرف بھی گناہ ہے، تمہارے سر کے اوپر بھی گناہ ہے، تمہارے پیروں کے نیچے بھی گناہ ہے، تم گناہوں کے درمیان رہ رہے ہو۔ کمال مومن یہ ہے کہ گناہوں کے درمیان سے اس طریقے سے نکل جائے کہ اس کا دامن جو ہے گناہوں سے آلودہ نہ ہونے پائے، اس کا دامن گناہوں سے گندا نہ ہونے پائے، وہ صحیح و سالم جو ہے وہ جنت تک پہنچ جائے۔ ہمارا
لاسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں ہم پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح سے ہم چلے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، یہاں سے عالم برزخ میں جائیں گے۔ اس کے پہلے بھی ہم جہاں رہتے تھے وہاں پر ہماری روحیں رہا کرتی تھیں۔ اب جہاں جائیں گے وہاں پر ہماری روحیں رہیں گی۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنت جو ہے مومن کا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور جہنم جو ہے وہ برے لوگوں کا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ہماری آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور جو اللہ کے بندے نہیں ہیں ان کی آخری منزل جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو ہمیں وہاں تک سفر کرنا ہے۔ اس سفر کے لیے جو ہے ہمیں انتظام کرنا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں زاد راہ کا انتظام کرنا ہے۔ سفر بہت طولانی ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ یہ سفر جو ہے بہت طولانی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کلکتہ سے بمبئی جاتے ہیں، بمبئی سے دلی جاتے ہیں، تو جب آپ جاتے ہیں تو ٹرین میں بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ کا سفر مثلاً 25 گھنٹے کا ہے تو 25 گھنٹے کا آپ انتظام کر کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کو اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جانا ہو، آپ کو ایک گھر سے اپنے پڑوسی کے گھر میں جانا ہو، تو آپ کے پاس توشہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، آپ کچھ ساتھ میں لے کے نہیں جاتے ہیں۔ سفر جتنا طولانی ہوتا جاتا ہے، سامان سفر میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہیں 1500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے سامان اور ہوتا ہے۔ اگر آپ 1000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو زاد راہ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو توشہ راہ اور کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ جیسے جیسے جو ہے سفر کی مسافت بڑھتی جاتی ہے، انتظام آپ بڑھاتے جاتے ہیں، آپ زاد راہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے لے کر میدان محشر تک کا سفر کرنا ہے۔ بہت طولانی سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ یہاں سے لے کر میدان محشر تک ہمیں جانا ہے۔ کتنا کلومیٹر ہے؟ آپ کا سپر کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، آپ نہیں بتا سکتے ہیں یہ کتنا لمبا سفر ہے۔ البتہ یہ جو میں تشبیہ دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے ہے، اسے کلومیٹر کے ذریعے سے ہمیں ناپنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا طولانی سفر ہے کہ اس سفر کو سوچ کر وہ انبیاء علیہم السلام کہ جن کے لیے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، یہ پیدا ہوتے ہی جو ہیں معصوم ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء وہ ہیں جن کے ہاں گناہوں کا تصور نہیں ہے، یہ بغیر حساب و کتاب جو ہیں جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کے واسطے سے ان کے امتی جو ہیں انہیں بہشت ملے گی۔ یہ تو بہت بلند ہیں انبیاء علیہ السلام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس منظر کو یاد کر کے روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ اور وہ ہمارا امام کہ جو امام المتقین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جس پر ایمان ناز کرتا ہے، جس پہ تقوی افتخار کرتا ہے، وہ علی جب اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو آواز دیتا ہے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر، اللہ اکبر، آہ من قلت الزاد و بعد السفر۔ مولا روتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سفر بہت طولانی ہے، یہ سفر بہت لمبا ہے، وقلت الزاد، لیکن کرایہ ہمارے پاس بہت کم ہے، زاد راہ بہت کم ہے، توشہ راہ بہت کم ہے۔ اے علی سفر بہت لمبا ہے۔ سوچئے جب امام المتقین کی یہ حالت ہے تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ توجہ کر رہے ہیں نا عزیزو؟ ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ آہ من قلت الزاد و بعد السفر۔ تو عزیزو ہمیں یہاں پر رہنا ضرور ہے، لیکن وہاں کے لیے کام کرنا ہے۔ رہنا دنیا میں ہے، کام آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اب ایک بہت ہی قیمتی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو ہیں اس دنیا میں کتنے دن رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ایک انسان سے پوچھئے
آپ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ آپ اس دنیا میں آئے ہیں کتنے سال رہنے کے لیے؟ کوئی کہے گا 70 سال، کوئی کہے گا 80 سال، بس یہی ہے نا، 80-90 سال سے زیادہ تو کوئی رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ 80 سال میں اگر ہم نے کار خیر انجام دیا ہے تو ہمیں وہ جنت ملے گی کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنات عدن التی تجری من تحت الانہار، وہ جنت جو عدن ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اس میں تمہیں رہنا ہے۔ پروردگار یہ بتا رہا ہے 70 سال 80 سال اگر تم نے تمہارے اعتبار سے دین کے راستے پر چلنے میں زحمت بھی ہے تو اس زحمت کو تمہیں صرف 70 سال برداشت کرنا ہے، تمہیں 60 سال برداشت کرنا ہے۔ 15 سال تو کم ہو جائے گا نا، 15 سال کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، 15 سال کے بعد شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے ایک شخص ہے جو 70 سال کا ہے اور دنیا سے گیا ہے تو 55 سال اس کو زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن 55 سال زحمت کرنے کے بعد اسے وہ جنت مل رہی ہے جو ہمیشہ ملے گی۔ اور اگر فرض کیجئے گناہوں کے ذریعے سے دنیا میں لذت حاصل کی ہے، اس نے مزہ لیا ہے، تو یہ مزہ وقتی ہوگا، لیکن جو اس کا عقاب ہے، جو اس کا عذاب ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے آغا طبرسی صاحب کتاب مجمع البیان نے کیا کہا اسے سن لیجئے۔ پہلے یہ ایک آیت اور سن لیجئے۔ صاحب مجمع البیان آغا طبرسی نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں جو ہے بس ایک بار جو موت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کہی کہ جو لوگ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے تھے وہ جب جہنم میں جائیں گے تو مرنے کی تمنا کریں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں مرنے کی تمنا کرتے تھے وہ جنت میں جائیں گے تو زندہ رہنے کی تمنا کریں گے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جب وہاں جائیں گے تو وہ زندہ رہنے کی تمنا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے جنت کی نعمتیں ہی کچھ اتنی زیادہ ہیں۔ شب عاشور یہی ہوا، شب عاشور یہی ہوا کہ دو نظریے تھے، ایک موت سے گھبرا رہا تھا، یزید کی طرف اتنی بڑی تعداد تھی لیکن ان کے پاس سب کچھ تھا، ظاہری طور پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد یہ گھبرائے ہوئے تھے۔ لیکن حسین والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن شب عاشور جب آئی ہے تو انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے یہ رات ختم ہو اور صبح عاشور نمودار ہو، تاکہ ہم اپنی جان حسین ابن علی کے قدموں پر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے قربان کر دیں۔ اور یہی ہوا عزیزو کہ شب عاشور امام حسین کے اصحاب جو ہیں پوری رات یا انتظار کر رہے تھے یا تسبیح پروردگار کر رہے تھے، اور پوری رات گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک صحابی جو ہے حسین کا، ایک ایک چاہنے والا، وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کروں کہ جسے امام حسین بے انتہا چاہتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے اس کی شادی، اس جوان کی شادی ہوئی ہے اور یہ حسین سے ملا ہے۔ اس کا نام وہب ہے۔ وہ مادر وہب، حضرت وہب کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آواز دی، مولا آقا میرے جوان کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب امام حسین کہتے ہیں ابھی تو تیری چند دنوں پہلے شادی ہوئی ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تیری اہلیہ، تیری زوجہ کیسے زندگی بسر کرے گی؟ تو ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے،
اور وہ کسی اور کی آواز نہیں، زوجہ وہب کی آواز تھی کہ مولا میں نے بھی اجازت دی ہے کہ میرا شوہر جو ہے آپ کے قدموں پر جان نثار کر دے۔ وہب کی ماں نے کہا مولا میرے فرزند کو اجازت دے دیجئے، ورنہ اگر فاطمہ زہرا نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تیری نگاہ میں میرا بیٹا زیادہ عزیز تھا یا تیرا بیٹا زیادہ عزیز تھا تو میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب وہب جو ہیں، امام حسین نے جناب وہب کو مرنے کی اجازت دی، خود گھوڑے پر بٹھایا، میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد دشمنوں سے مقابلہ کیا، خوب تاریخی جنگ کی ہے جناب وہب نے، اور بہت سوں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا آخر کب تک لڑتا، زخموں سے چور ہو کر جناب وہب گھوڑے سے گرے۔ یہ پہلا شہید کربلا ہے کہ جب وہ گھوڑے سے گرا ہے تو دشمنوں نے کیا کیا، ظالموں نے کیا کیا، یزیدیوں نے کیا کیا، جناب وہب کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر کے ماں کے قریب پھینک دیا۔ ایسی ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، ایسی ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ مادر وہب نے سر کو لیا، لینے کے بعد میدان میں آئیں اور دشمنوں کی جانب پھینک دیا اور یہ آواز دی، تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اپنے لال کو حسین پر سے صدقہ کر دیا ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ جب کسی چیز کو صدقہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں مجلس یہیں پہ ختم کر دیتا، آپ نے خوب گریہ کیا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک منظر آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ جناب زینب کو جب یہ خبر ملی، جناب زینب کو جب یہ خبر ملی کہ جناب وہب کی شہادت واقع ہو گئی، تو جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا، ایک ایک بیویوں کو جمع کیا، اور درمیان میں مادر وہب کو بٹھایا، زوجہ وہب کو بٹھایا، اور جناب وہب کا ماتم کرنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب، ابھی وقت ہے، آپ حضرت وہب کی شہادت پر ان کی ماں کو اور ان کی زوجہ کو پرسہ دے لیجئے، لیکن ہائے عصر عاشور کے بعد جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا تو کوئی رباب کو پرسہ دینے والا نہ ہوگا، خیموں میں آگ لگ جائے گی، بیویوں کی چادریں چھن جائیں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک